نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامن معراج کا موضوع ہے قسم کے احکام و مسائل، قسم کی کتنی قسمیں ہیں اور جھوٹی قسم کھانے کا کفارہ کیا ہے۔ سامن قسم کو عربی زبان میں یمین کہتے ہیں اور قسم کھانا حقیقت میں شہادت یعنی کہ گواہی دینا ہوتا ہے کہ جو شخص کسی بات کو اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر بیان کرتا ہے وہ گویا اپنی بیان کی سچائی پر اللہ تعالیٰ کی ذات کو گواہ بناتا ہے۔ سامن جھوٹی قسم کھانا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی، اس کے عذاب کا سبب ہے۔ سامن قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جھوٹی قسمیں کھانے والوں کی بڑی مذمت بیان فرمائی ہے، کیونکہ یہ جھوٹ کی ایک بدترین شکل ہے کہ جس میں جھوٹی قسم کھانے والا اپنے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ذات کو بھی جھوٹی گواہی میں شریک کر لیتا ہے۔ سامن قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت کا فرمان عظیم ہے وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِإِيمَانِكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کو اپنی قسموں کا نشانہ نہ بنا لو۔ سامن قرآن کریم کی جھوٹی قسم کھانا سخت ترین گناہ کبیرہ ہے، اور حدیث مبارکہ میں بھی جھوٹی قسم کو شرک وغیرہ کے بعد بڑا سنگین گناہ کہا گیا ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم شریف کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ 3 آدمی ہیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن رائت کی نظر سے نہیں دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک وہ شخص جو اپنا لباس گھٹنوں کے نیچے تک لٹکاتا ہے، وہ دوسرا وہ شخص جو احسان جتاتا ہے، وہ تیسرا وہ شخص جو جھوٹی قسمیں کھا کر اپنا سامان بیچتا ہے۔ صحیح مسلم شریف کی اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو کسی مسلمان کے حق کو جھوٹی قسم لے کر کھانا چاہے گا تو اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کی آگ کو واجب کر دے گا۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اگرچہ کوئی معمولی سی چیز ہو؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرچہ درخت کی ڈالی ہی کیوں نہ ہو۔ سامن سنن نسائی کی حدیث مبارکہ میں ہے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بڑے گناہ یہ ہے: نمبر 1 اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، نمبر 2 والدین کی نافرمانی کرنا، اور نمبر 3 کسی کو بے گناہ قتل کرنا، اور نمبر 4 جھوٹی قسم کھانا۔ اور سامن صحیح حدیث مبارکہ میں ہے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جان بوجھ کر تاکید کے ساتھ جھوٹی قسم اٹھائی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں تیار کر لے۔ استغفر اللہ۔ اور سامن مسند احمد کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے اللہ تعالیٰ کے نام پر جھوٹی قسم اٹھائی اور مچھر کے پر کے برابر اس میں جھوٹ داخل کیا، مگر اللہ تعالیٰ اس برائی کو قیامت کے دن تک اس کے دل پر نقطہ بنا دے گا۔ اور سامن قسم کھانا جائز ہے، مگر جہاں تک ہو سکے کمی بہتر ہے، اور بات بات پر قسم نہیں کھانی چاہیے کہ کچھ لوگ قسم کو تکیہ کلام بنا لیتے ہیں اور یہ بھی خیال نہیں کرتے کہ یہ بات سچی ہے یا جھوٹی، یہ سخت معیوب ہے۔ سامن قسم کی اقسام اور ان کے احکام۔ سامن قسم کی 3 قسمیں ہیں: نمبر 1 یمین لغو، نمبر 2 یمین غموس، اور نمبر 3 یمین منعقدہ۔ سامن یمین لغو ایسی قسم جو کسی گزشتہ زمانے کے متعلق کسی امر پر اٹھائی گئی ہو اور وہ امر قسم اٹھانے والے کے مطابق ہو لیکن در حقیقت ایسا نہ ہو، یعنی کہ غلط فہمی کی وجہ سے صحیح جان کر قسم کھائے اور در حقیقت وہ بات اس کے الٹ ہو تو یہ قسم لغو کہلائے گی۔ تو اس کا حکم یہ ہے کہ یہ قسم معاف ہے اور اس پر کفارہ یا گناہ نہیں۔ اور سامن نمبر 2 یمین غموس ایسی قسم کے کسی گزرے ہوئے یا موجودہ کسی معاملے پر جان بوجھ کر جھوٹی قسم کھائے تو یہ قسم غموس کہلائے گی، اور اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی قسم کھانے والا سخت گناہ گار ہوا اور اس پر توبہ استغفار فرض ہے، کیونکہ اس نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا جو کہ بڑا گناہ ہے، مگر اس پر کفارہ لازم نہیں۔ اور سامن نمبر 3 یمین منعقدہ کے مستقبل کے کسی فعل کے کرنے یا نہ کرنے کی قسم کھانا۔ سامن اس کا حکم یہ ہے کہ ایسی قسم میں حانث ہونے پر کفارہ لازم آتا ہے، یعنی کہ اگر قسم توڑے گا تو اس پر کفارہ لازم ہوگا اور بعض صورتوں میں گناہ گار بھی ہوگا، کیونکہ سامن جھوٹی قسم کھانا کبیرہ گناہوں میں سے شدید ترین گناہ ہے، اور جھوٹی قسم کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ رب العزت کا نام استعمال کر کے اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کر جھوٹ کہتا ہے۔ اور سامن قسم توڑنے کا کفارہ کہ قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے لا یؤاخذکم اللہ باللغو فی ایمانکم، کہ اللہ تعالیٰ تمہاری غلط فہمی کی قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں کرتا، ہاں ان قسموں پر گرفت کرتا ہے جنہیں تم نے مضبوط کیا۔ تو ایسی قسموں کا کفارہ 10 مسکین کو کھانا دینا ہے، اپنے گھر والوں کو جو کھلاتے ہو اس کے اوسط میں، یا انہیں کپڑے دینا ہے یا ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور جو ان میں سے کسی بات کی طاقت نہ رکھے تو وہ مسلسل 3 دن روزے رکھے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ،
اور اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیتیں تمہارے لیے بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر کرو۔ تو سامعین، قرآن مجید میں سورہ مائدہ کی آیت مبارکہ میں قسم توڑنے کا کفارہ بیان کیا گیا ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی قسم توڑے تو ایک غلام آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر درمیانے درجے کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ ان تینوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کرنے کی اجازت ہے۔ سامعین، اگر تینوں میں سے کسی کی بھی استطاعت نہ ہو تو مسلسل 3 روزے رکھنا کفارہ ہے، تو یوں قسم توڑنے کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ سامعین، قسم کے کفارے کے متعلق چند مسائل کی جس کا جاننا بھی ضروری ہے۔ نمبر 1 کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کی بجائے انہیں صدقہ فطر کی مقدار بھی دیا جا سکتا ہے۔ نمبر 2 یہ بھی جائز ہے کہ ایک مسکین کو 10 روز دے دے یا کھلا دیا کرے۔ اور نمبر 3 کہ بہت گھٹیا قسم کا کھانا کھلانے کی اجازت نہیں، درمیانے درجے کا ہونا چاہیے۔ اور نمبر 4 کہ مسکینوں کو کپڑے پہنائے تو وہ بھی درمیانے درجے کے ہونے چاہیے۔ اور نمبر 5 کہ روزے سے کفارہ جب بھی ادا ہو سکتا ہے جبکہ کھانا کھلانے، کپڑا دینے اور غلام آزاد کرنے کی قدرت نہ ہو۔ اور نمبر 6 کہ روزہ رکھنے کی صورت میں یہ ضروری ہے کہ یہ روزے مسلسل رکھے جائیں۔ اور سامعین، نمبر 7 کہ کفارہ قسم توڑنے سے پہلے دینا درست نہیں۔ اور سامعین، اللہ رب العزت نے اپنی قسموں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا کہ قسم کی حفاظت کا حکم یہ ہے کہ انہیں پورا کرو اگر اس میں شرعاً کوئی حرج نہ ہو۔ یہ بھی حفاظت ہے کہ قسم کھانے کی عادت ترک کی جائے۔ سامعین، معلوم ہوا کہ جھوٹی قسم کھانا سخت ترین گناہ کبیرہ ہے، اور جھوٹی قسم جب قرآن اٹھا کر یا اس کا ذکر کر کے کھائی جائے تو اس گناہ کی سنگینی مزید بڑھ جاتی ہے کہ جھوٹی قسم کھانا انتہائی سخت گناہ ہے، یہاں تک کہ کوئی چیز اس کا کفارہ بھی نہیں بن سکتی سوائے اس کے کہ صدقے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ زاری کر کے توبہ کی جائے اور گڑ گڑا کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے اور آئندہ کے لیے اس طرح نہ کرنے کا عزم کر لیا جائے۔ اور سامعین، توبہ کی تکمیل یہ بھی ہے کہ اس قسم کے نتیجے میں اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو اس کی تلافی کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو اس طرح کی قسموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔